کریں اور پھر آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یا علیہ السلام مدد سید عمران نقوی. ابھی میں مسافروں والے قبرستان میں ہوں اور ابھی جس مزار پہ میں موجود ہوں یہ حضرت ام سلمہ زوجہ رسول ہے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت ام سلمہ یہ وہ بی بی ہیں جن کو رسول خدا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ایک مٹی اٹھا کر لے کر آئے تھے اور ایک شیشی دی تھی اور جس میں رسول خدا نے فرمایا تھا جناب جبرائیل نے کہ اللہ کا رسول اللہ درود السلام کے بعد یہ جو میں مٹی لے آیا ہوں یہ وہ مٹی ہے، یہ وہ جو کربلا میں آپ کا نواسہ حسین ابن علی 10 محرم کو 61 ہجری 10 محرم کو جب شہید ہوگا تو یہ مٹی خون میں بدل جائے گی. تو جناب ام سلمہ کو رسول خدا نے وہ مٹی دی. یہ وہ بی بی ہیں ناظرین، ابھی فیصل آباد سے آیا ہوا کاروان ہمارے ساتھ ہے. تو یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے وہ شیشی رکھی اور جب مولا حسین 60 ہجری 28 رجب کو چلنے کا ارادہ کیا تو بی بی ام سلمہ کو پتہ چلا. تو ناظرین جناب ام سلمہ نے جناب حسین ابن علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا بیٹا میں تو کہتی ہوں آپ عراق کا ارادہ ترک کر دیں. تو مولا حسین نے فرمایا اماں میں جانتا ہوں میرے ساتھ جو کربلا میں ہونا ہے، اگر آپ کہہ دیں تو میں وہ منظر دکھا دوں. بی بی فرماتی ہیں ہاں حسین مجھے ذرا دکھا. تو میرے مولا حسین نے 2 انگلیاں کی، کہا نانی میری انگلیوں کے درمیان میں دیکھ. بی بی نے انگلیوں کے درمیان میں دیکھا کہ ایک 13 سالہ کا جوان ہے جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. بی بی فرماتی حسین بتا یہ کون ہے؟ مولا حسین فرماتے ہیں نانی ام سلمہ یہ میرا قاسم بھتیجا ہے. پھر بی بی نے فرمایا، مولا حسین نے فرمایا اماں اب غور سے دیکھ. بی بی نے غور سے دیکھا ایک 18 سالہ کا جوان جس کے سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے. بی بی فرماتی حسین یہ کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ میرا اکبر بیٹا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں اماں اب غور سے دیکھ. بی بی نے غور سے دیکھا ایک 32 سالہ کا جوان ہے جس کے گھوڑے کی رکابوں میں پاؤں پھنسے ہوئے ہیں. مولا فرماتے ہیں اماں یہ میرا عباس بھائی ہے. اب مولا فرماتے ہیں اماں اب غور سے دیکھ. جب بی بی نے غور سے دیکھا ایک مظلوم ہے 9 لاکھ مارنے والا ہے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. بی بی غش کھا کر گری. بی بی نے فرمایا حسین یہ کون مظلوم ہے؟ بی بی مولا فرماتے ہیں نانی یہ میں تیرا حسین ہوں. یہ وہ بی بی ہیں جناب ام سلمہ زوجہ رسول جن کا بہت بڑا مقام ہے، جنہوں نے جب 10 محرم آئی تو مٹی کی جو شیشی تھی جب بی بی نے وہ دیکھا تو وہ خون میں بدل گئی تھی جب مولا حسین شہید ہوئے جو رسول خدا نے دی تھی. مولا اس مقام پر جلائے منظور مقبول فرمائے. ابھی ہم 16 سر شہداء پہ میں جا رہا ہوں، وہاں پہ ساری میں پھر آپ کو تفصیل بتاؤں گا. اور حضرت عبداللہ بن امام زین العابدین علیہ السلام آپ لوگ سلامت رہیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں. حضرت ام سلمہ زوجہ رسول اور یہ ساتھ ہی حضرت ام حبیبہ ہیں زوجہ رسول. حضرت ام حبیبہ زوجہ رسول مولا اس مقام پر چلایا منظور مقبول فرمائے. حضرت ام حبیبہ زوجہ رسول و حضرت ام سلمہ. ابھی ہم حضرت عبداللہ بن امام زین العابدین علیہ السلام کے مقام پہ جائیں گے. آ جائیں گے. ابھی امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، وہاں پہ ہم جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد 16 سر شہداء. آپ لوگ آج جمعرات بھی ہے اور آج کی زیارت جو میں کر رہا ہوں میرا بھائی سلیم عباس یورپ سے، ان کے والد اجاز حسین، ان کی والدہ، ان کے بھائی نعیم عباس شہید اور دیگر ان کے جتنے مرحومین، اور سعودی عرب سے میرے بھائی علی رضا ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں. ہم میری بہن سکینہ امریکہ سے ان کے جتنے مرحومین ہیں ان کی نیابت میں زیارت کر رہا ہوں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے کر رہا ہوں. جتنے مجھے واٹس ایپ پہ بہن نے بھیجے تھے وہ میں رات کو بی بی کے حرم میں بھی نام لوں گا. بھائی سکینہ اور ان کے جتنے مرحومین ہیں، آنٹی ام حبیبہ لنڈن سے جن لوگوں نے میرے ذمے لگائے ہوئے ہیں اور جن کے لیے میں نے وقف کیا ہوا ہے ٹائم، ان کی نیابت پہ ان کی طرف سے میں زیارت کر رہا ہوں. سب کو آنے دے ایک دفعہ جی آنے. فیصل آباد سے آیا ہوا کاروان ابھی ہمارے ساتھ ہے فیصل آباد سے. مولا ان کو خوش رکھے، سلامت رہیں. اب 1 منٹ جی آنے دیں ان کو. سب حسن زیدی صاحب کاروان رئیس، ہمارے بھائی حسن زیدی صاحب، ہمارے برادر بھائی سید حسن شاہ صاحب،
حسن زیدی صاحب فیصل آباد سے کاروان لے کر ابھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ شام میں ہیں اور مولا ان کو خوش رکھے۔ ابھی ہم حضرت عبداللہ بن امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد 16 سر شہداء، پھر جناب فضہ پہ بھی جائیں گے اور پھر اب 16 سر شہداء کا بھی منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں جو پہلے کئی پروگراموں میں دکھا چکا ہوں۔ مولا آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں۔ آ جائیں باجی آئیں جی۔ ابھی میں یہ حضرت عبداللہ بن امام زین العابدین علیہ السلام جناب امام سجاد علیہ السلام کے پیارے بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام حضرت عبداللہ بن امام زین العابدین علیہ السلام جی جوتے بیر اتارنے، جوتے بیر اتار کے زیارت کر کے پھر 16 سر پھر نماز جو ہے وہ بی بی سکینہ بنت امام حسین کے پاس میں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن امام زین العابدین علیہ السلام جتنے مجھے آپ کمنٹس کریں گے سب کے نام لوں گا۔ سید اشیر، محمد آصف، عمران نقوی، جوید علی، سید راحت کاظمی، پنڈی سے ہمارے بھائی برادر ہیں۔ مولا ان کے رزق مال میں برکت عطا فرمائے، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ یہ امام سن لیں جی، باجی آپ سب لوگ اندر آ جائیں، باجی اندر آ جائیں جی۔ حضرت اب آگے سارے آگے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یہ پیارے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے جناب عبداللہ، اور یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس مقام پر ہیں، آل رسول ہیں۔ مولا اس مقام پر آپ کا چلایا منظور مقبول فرمائے۔ میری بہنیں جتنی بھی ہیں مولا ان کی جو حاجتیں ہیں مولا وہ منظور مقبول فرمائے، آپ لوگوں کے رزق مال میں برکت عطا فرمائے، آپ کے بچوں کی مولا زندگی دراز فرمائے، آج جو آپ کے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو آپ میں سے کوئی مقروض ہے ان کے قرض ادا فرمائے، جو آپ کے کوئی جاننے والے قیدی ہیں مولا ان کی رہائی فرمائے۔ مولا جو چلتے ہوئے آپ میری بہنوں کے فیصل آباد لاہور سے آئی ہوئی ہیں اس مقدس مقام پہ اپنا قیمتی وقت گھر بار چھوڑ کر آل محمد کو پرسہ دینے، اور اس نیت سے کہ کتنی شان تھی کہ جن کے دروازے پہ جبرائیل علیہ السلام آ کر اجازت مانگتے تھے، ملائکہ جن کے مشکور تھے، جن کی خاطر خالق نے کائنات کو خلق کیا، جن کی خاطر خالق نے کائنات بنائی، اسی رسول جس رسول کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی، اسی رسول کی اولاد کے ساتھ مسلمانوں نے کیا صلہ دیا، الا المودۃ فی القربہ کا جو صلہ دیا کہ کوئی قبر کہاں ہے کوئی کہاں ہے نشان بھی نہیں ہے۔ بعض قبروں امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان بچوں پر جو کربلا سے بے پلانے اونٹوں پہ سوار ہو کے چلے تھے، جن کی رستوں پہ قبروں کے نشان بھی نہیں ہے، ماں کہہ کر پکارتے تھے، اونٹ سے گر جاتے تھے، رب جانے وہ کہاں مدفن، ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہے۔ اتنا ظالموں نے 1600 میل کربلا سے شام 1600 میل بنتا ہے، ویسے اتنا سفر نہیں ہے، 1600 میل یہ قافلہ لے کر یہاں پہ کیوں آئے؟ کیونکہ لعین شمر جانتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے گاؤں میں شیعان علی نہ رہتے ہوں، ہم سے جنگ کر کے ہم سے سرے شہداء نہ واپس لے لیں، قیدیوں کو واپس نہ لے لیں اور ہم یزید تک نہ پہنچ سکیں۔ اسی لیے کربلا سے لے کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے تکریت، ہما، بلبک کہاں، لبنان کہاں، حمص کہاں، ہما کہاں، جتنے بھی شہر آئے اتنے انہوں نے لعینوں نے جہاں سے ان کو پتہ چلتا کہ کوئی بھی ان کا چاہنے والا رہتا ہے یہ وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے، دور کا رستہ اختیار کرتے۔ آگے سے کچھ علاقوں میں مذمت بھی ہوئی، کچھ لوگوں نے، ایک علاقہ یہاں شام میں ہے جہاں پہ ان لوگوں نے بے ادبی کی تو جناب بی بی زینب صلوات اللہ علیہا نے بد دعا کی ان کے لیے، اور ان کا پانی ابھی تک کڑوا ہوتا ہے۔ اور ایک حلب کے ساتھ علاقہ ہے، مجھے اب نام ذہن سے اتر گیا ہے، اس جگہ ان لوگوں نے احترام کیا، وہ روئے، انہوں نے کہا آپ آل رسول ہیں، انہوں نے اتنا احترام کیا کہ جناب بی بی ام کلثوم نے، جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی چھوٹی بہن نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ آپ کو ہر نعمت سے نوازے گا۔ وہاں اتنا پیارا پانی، اتنا میٹھا پانی ہے کہ آب زمزم کے بعد کہتے ہیں کہ وہ پانی اس کو مانا جاتا ہے، تو وہ بی بی کی دعا ہے۔ مولا اس مقام پر چل آیا منظور مقبول فرمائے، مولا آپ سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ میرے بھائی حسن قافلہ سالار، ان کے ذمہ جو دعائیں لگی تھیں، جو لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں، مولا ان کی وہ دعائیں قبول فرمائے اور آپ لوگوں کے رزق مال میں مولا برکت عطا فرمائے۔ بار بار ہماری بہن ہے، ان کی بیٹی، مولا ان کی اولاد نرینہ عطا فرمائے، اولاد
جو بھی بے اولاد میری بہنیں ہیں مولا ان کو اولاد نارینہ عطا فرمائے. مولا جناب رباب کی خالی گود کا صدقہ، جناب علی اصغر کی شہادت کا صدقہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نارینہ عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو زیارات کے لیے ترس رہے ہیں مولا ان کو توفیق عطا فرما، بار بار زیارات پہ آنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک سے ادھر سے ہوتے ہوئے پھر ہم 16 سر شدہ پہ جی دو ادھر 16 سر شدہ پہ پھر پڑھ لینا اور بی بی سکینہ کے پاس، کیونکہ ابھی ظہر کا ٹائم نہیں ہوا. جی 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 ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ سٹے کریں گے نا وہاں پہ جی 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 بسم اللہ. وہ بی بی سکینہ کے پاس کر. السلام علیکم. اے نا حق ہے اے ماشکل تک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین یہ حضرت عبداللہ بن امام زین العابدین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کے پیارے بیٹے. سب کو خوش رکھیں مولا، آپ سب کو آباد رکھیں. ابھی میں 16 سر شہداء پہ بھی جاتا ہوں، وہاں پہ مجلس بھی پڑھوں گا. تمام جو قافلہ ہے ان کی طرف سے بھی میں نے پڑھنی ہے، اور جو آپ لوگوں نے کہا ہوا ہے آپ لوگوں کی، ہماری بہن مرکز سے باجی سکینہ ان کی مرحومین کے لیے، اور علی رضا بھائی سعودیہ سے، اور سلیم عباس سردار جرمنی سے ان کی مرحومین کے لیے مولا ان کے درجات بلند فرمائے. بھائی سب کے لیے مولا خوش رکھے. باجی کیسرا اور عبد المحید صاحب. جی بسم اللہ. یا اللہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے پیارے بیٹے جناب عبداللہ کی زیارت پہ کھڑے ہو کر میں دعا مانگ رہا ہوں. میرے بھائی حسن زیدی صاحب دعا منگوا رہے ہیں، باجی کیسرا اور عبد الوحید صاحب. مولا ان کی جو حاجتیں ہیں وہ پوریاں فرمائے، ان کے رزق مال میں برکت عطا فرمائے، ان کو زیارت آل محمد نصیب فرمائے، ان کو کوئی دکھ مولا نہ دے، ان کی جو پریشانی ہے مولا وہ دور فرمائے، اور ان کے رزق مال میں برکت عطا فرمائے. جو ان کے دل کی حسرت ہیں شریعت کے مطابق وہ مولا جلد جلد پوریاں فرمائے. جناب عبداللہ بن امام زین العابدین علیہ السلام ہماری بہنیں ہمارے ساتھ ہیں مولا، ان کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، فیصل آباد سے ہیں، لاہور سے ہیں مولا، کرن ناز ہماری بہن ہے مولا، ان کی جو حاجتیں ہیں، جو ان کی ذمہ دعائیں ہیں مولا وہ دعائیں قبول فرمائے. اور آپ لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں مولا آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ کہ آپ بھی زیارت پہ آئیں. ابھی تو آپ گھروں میں بیٹھ کر لائیو دیکھ رہے ہیں، مولا آپ کو بھی لے آئے، اسی طرح آپ آ کر ذریعوں پہ حاضری دیں، سب کو آنے کی توفیق عطا. ابھی ہم 16 سر شہداء پہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں پہ پرسہ بھی ہوگا اور وہاں پہ مجلس بھی. جی بسم اللہ. چاہیے کہاں سے لیں گے؟ اچھا وہ ادھر سے ملے گی شام سیدہ زینب سے. جی سیدہ زینب سے مٹی. ہاں وہ آگے سے بھی دیکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. جی بسم اللہ. میں جی میں وہ لے دوں گا. اس کو شیئر بھی کر دیں. بھجن کاروان کا نام کیا ہے آپ کا؟ پاک لینڈ ٹریول. ہاں پاک لینڈ ٹریول. یہ فیصل آباد سے ہمارے بھائی ہیں پاک لینڈ ٹریول. حسن زیدی صاحب جو گروپ لے کر آئے ہیں یہاں پہ شام میں، مولا ان کے رزق مال میں برکت عطا فرمائے. ابھی ہم جی سب آ جائیں ایک منٹ. 16 سر شہداء کربلا. ابھی ہم مسافروں والے قبرستان میں ہیں. 16 سر شہداء کربلا جہاں پہ مولا عباس علیہ السلام کا سر ہے، حضرت حبیب ابن مظہر کا سر ہے، مولا جناب علی اکبر کا سر، جناب قاسم کا سر ہے، اور دیگر شہداء کربلا مولا علی علیہ السلام کے 3-4 بیٹوں کا سر ہے، اور دیگر شہداء کے سر شہداء گنج شہداء جس کو کہتے ہیں اس مقام پہ جا رہے ہیں. ابھی ادھر پہنچ کے بتاتا ہوں. ابھی ہم 16 سر شہداء کربلا جا رہے ہیں. ابھی اس کو تھوڑا سٹاپ کر دیں. 16 سر شہداء کربلا جہاں پہ جی بلائیں بھائی جان، رش بڑا ہے ان کو بلا لیں، پھر رش میں دوسروں کو بھی بلا لیں، رش ہے. باجی وہ ادھر سے نہیں ملے گی، آگے چیک کرتے ہیں، نہیں تو پھر شام ادھر سے زینب سے ملے گی. ہاں یہاں سے لے تو وہ ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں. آ گئے سب لوگ. جی جو لوگ کسی کی زیارت کیسے سلام کرتے ہیں؟ نہیں یہ نیت کرنی ہے نا کہ میں اپنے مرحومین کی طرف سے زیارت کرتی ہوں ان کی نیابت پہ، قربتاً اللہ. ہاں تو وہ یہ ہوگا کہ ایسے سمجھے کہ وہ خود زیارت کر رہے ہیں. ہاں ان کو ثواب جتنا آپ کو ملے گا اتنا ہی ان کو ملے گا. جی
ابھی ناظرین میں 16 سر شہداء پہ کیونکہ کافی دورات ہیں ہماری بہن تو جس وجہ سے تھوڑی سی دیر لگ رہی ہے، ابھی میں پہنچ جاتا ہوں 16 سر شہداء کربلا پہ. جی سید راحت کاظمی میں سب کے نام لوں گا، جمعرات بھی ہے. اچھا مولا آپ کو صحت کلی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں، سنی رانا صاحب، علی ممتاز جی، عمران نقوی، سید سجاول، سب مومنین کی مولا حاجت پوری فرمائے. آگے سب آگے یہ 16 سر شہداء کربلا. 16 سر؟ ہاں 16 سر. شور مچائے کھلو یہ ابھی ادھر کھڑے ہو جائے. ابھی ناظرین جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں یہ 16 سر شہداء کربلا، بلکہ اس سائڈ سے مجھے آنے دینا. یہ 16 سر شہداء کربلا ہے جہاں پہ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 16 سروں کو اس مقام پر لایا گیا. تو اس مقام پر عارضی طور پہ امام سجاد علیہ السلام نے مدفن کیا کیونکہ رش بڑا ہے، زیادہ دیر میں یہاں پہ نہیں، اسے فرصہ دینا ہے، آپ کی طرف سے فرصہ دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو سر ہے مولا حسین بادشاہ کے شہداء کے، یعنی کہ مولا عباس علیہ السلام کا سار ہے، شہزادہ قاسم کا سار ہے، شہزادہ علی اکبر کا سار ہے. تو میں یہاں پہ صرف 2 منٹ کے لیے فرصہ دینا چاہتا ہوں. مولا آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. عرب التھا زینیو دعا بن بازونا دے کار پوری رسام وفادی لگیا پریشانی ہائے کاتیو دے او حلی نگری کر ببلا دی جدا غازی تڑپ کے آئے کروٹ بدلی ہو آواز آئی زہرا دی ناریت دے ساما ہو بڑا غازی بچڑا ہو آیا حاضر جولی مادی تھوڑا تھوڑا سارا پڑھنا چاہنا. بھائی جان تحمید دے چڑھے آئے مولا حسین اکبر نو کہنے لال جناب لیا سیدہ دا میڈا 14ویں رات دا آئے چل اکبر او میرا سونیا دا سلطان تیری فجر کو روشنی آئے حسین تھک پہندا اِنَّا لِلَّهِ دی سر پہ کی آیات اِنَّا لِلَّهِ دی سر پہ کی آیت پر سندا حسین تھک پہندا اکبر میرا سیر والا اکبر اکبر میرا سیر والا اکبر
مولا یہ کچھ آپ کو کرتا ہے منظور مقبول فرمائے مولا اس مقام پر چلایا منظور مقبول فرمائے سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے سب کی تمام دل کی حاجتیں پوری فرمائے جو مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مولا سب کی دعائیں قبول فرمائے مولا سب کے رزق مال میں برکت عطا فرمائے مولا سب کی تمام حاجتیں پوری فرمائے یہاں پہ یہ خادم ہے اگر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو ان کی خدمت ثواب کی نیت سے کر دیں ایک جملہ جب دربار دے وچ قاتل آیا عالیہ سے کرتا ایک جملہ صرف پڑھنا چاہنا آدھا پیام دربار وچ قاتل آیا اسگردا تے آیا سارے اسگردا جی 16 سر شہدائے کربلا رش بہت ہے جس وجہ سے میں نے مختصر کر دیا کیونکہ دوسرے لوگ بھی ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا تھا راجہ علی سمرو خوش رہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ مومنین مستفید ہو جائے مولا صاحب کی جی سب کے لیے دعا کر سب کے مولا رزق مال انڈیا سے جتنے بھی مومنین مجھے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں مولا سب کی حاجت جی 16 سر شہدائے کربلا جہاں پہ کربلا کے شہداؤں کے سر آئے اور مولا سجاد نے عارضی طور پہ یہاں پہ مدفن کیا اب رش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین مولا آپ کو خوش رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو آباد رکھے 16 سر شہدائے کربلا یا اللہ 16 سر شہدائے کربلا مولا اس مقام پر چلایا منظور مقبول فرمائے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ مومنین مستفید ہو جائے ابھی میں اور بھی کچھ بس جنہوں نے کر لی وہ اس سائڈ پہ آ جائے آگے زیارت ہے اس سائڈ پہ جائے باجی سب کو بلا لیں اور آگے بھی زیارتیں ہیں ادھر ہی ہے وہ میں دکھاؤں گا بھائی جان ویڈیو کو شیئر کر دیں ثواب کی نیت سے مولا آپ کو خوش رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں شام آباد ہے پھر دنیا کے قافلے آئے ہوئے ہیں پرسے داریاں دے رہے ہیں کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی خوف زدہ ہیں لوگ بھائی کیوں خوف زدہ ہیں لوگ آئیں یہاں پہ چڑی پر نہیں مار سکتی یہاں پہ بی بی کے چاہنے والے اپنی جانوں پر کھیلنے کو تیار ہیں یہاں پہ کوئی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اور بالکل امن ہے شام اب آپ آ سکتے ہیں زیارات پہ بالکل 110% امن ہے مولا آپ سب کو اس مقام پر آنے کی توفیق عطا فرمائے حسن بھائی سب کو ادھر لے آنا وہ جگہ دکھانی مولا آپ سب کو خوش رکھے ہمارے پیارے بھائی فیصل آباد سے حسن بھائی ہیں گروپ لیڈر ہیں کاروان ہیں پاک لنک ٹریول فیصل آباد سے تو یہ گروپ لے کر آئے اور فیصل آباد کے جتنے لوگ سن رہے ہیں ہمارے بھائی کے ساتھ آپ رابطہ کریں جو زیارات شام کے لیے آنا چاہتے ہیں جو مولا خوش رکھے سلامت رہیں آباد رہیں تو آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں تاکہ مومنین مستفید ہو جائے ابھی ناظرین میں آپ کو ایک اور منظر دکھاتا ہوں جب آ جائیں نا کٹھے میں ادھر کھڑوں ہوں اچھا ناظرین یہ منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب 16 سر شہداء یہاں پہ آئے تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام سجاد علیہ السلام نے غسل دینا تھا اور پانی طلب کیا اب جب پانی طلب کیا تو ان لوگوں نے کہا پانی مانگا تو ان ملعونوں نے کہا شمر نے کہا آپ تو کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں تو ہم پانی نہیں دیں گے ان کو غسل دینے کے لیے تو امام علیہ السلام نے اس مقام پہ ٹھوکر ماری امام سجاد علیہ السلام نے
اور کہا ہم خدا کی مشیت کے پابند ہیں، تیرے اور تیرے یزید کے پابند نہیں ہیں، ہم حوض کوثر کے مالک کے بیٹے ہیں۔ تو مولا نے یہاں پہ ٹھوکر ماری اور چشمہ جاری ہوا، چشمہ مولا نے 16 سروں کو غسل دیا۔ جب غسل دیا تو اس کے بعد یہ چشمہ فوری بند ہو گیا۔ یہاں پہ لوگ اپنی عرضیاں لکھتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں کہ جہاں پہ معجزہ ہو وہاں پہ امام زمانہ تشریف لاتے ہیں بقول لوگوں کے، تو یہاں پہ عرضیاں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام سجاد علیہ السلام جہاں پہ معجزے سے پانی طلب کیا، اور اس مقام پر 16 سروں کو ناظرین غسل دیا۔ یہ وہی پتھر ہے جس پتھر کے اندر حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے سر کو دھلائی کیا گیا، جس پتھر کے اندر مولا علی اکبر کے سر کو شبیہ پیغمبر، شبیہ رسول، کیا امت نے اجر دیا رسول اللہ کو الا المودۃ فی القربا کا یہ اجر دیا کہ سروں کو نیزے کی نوک پہ سوار کر کے پردے داروں کو در بدر پھرا کر اس مقام پر لائے۔ یہ امت نے دیا ہے اجر رسول اللہ کو۔ اور اس امت سے، ان مسلمانوں سے تو وہ سفیر روم بہتر تھا جو یزید کے دربار میں بیٹھا تھا، جس نے یزید کو کہا او یزید یہ بتا یہ کون سا حسین جس کا تو نام لے رہا ہے؟ تو اس نے کہا حسین ابن علی۔ تو سفیر روم نے کہا یزید وہ حسین جو تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ حسین۔ تو سفیر روم نے کہا وائے ہو تم پر یزید، لعنت ہو تجھ پر، ہمارے روم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا سم ہے، ہم نے وہ رکھا ہوا ہے، اس کی زیارت بنائی ہوئی ہے، ہمارے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ پوجا کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، احترام دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ اس گدھے کے اوپر ہمارا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سوار ہوئے تھے، اس گدھے کے سم کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں، اور تو نے اپنے نبی کی ذریت کو شہید کر دیا اور تو کلمہ پڑھتا ہے، لعنت ہو تجھ پہ، وائے ہو تجھ پہ۔ تو سفیر روم لعنت بھیج تو امام سجاد کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد یزید نے سفیر روم کو شہید کروا دیا۔ تو یہ ناظرین وہ پتھر ہے جس پتھر کے اندر امام سجاد علیہ السلام نے 16 سر شہداء کو غسل دیا، اس مقام پر غسل دیا، جس میں مولا غازی سرکار کا سر، مولا علی اکبر کا سر، شہزادہ قاسم کا سر، شہزادہ اون محمد و دیگر جتنے بھی شہداء ہیں، جناب حر کا سر ہے، اس میں عبداللہ بن علی کا سر ہے، حضرت محمد بن علی کا سر ہے، عبداللہ بن عوف کا سر ہے، جناب علی اکبر، سارے دیگر 16 سر شہداء جو میں پہلے کئی پروگراموں میں، جعفر بن عقیل کا سر ہے اس میں، اور یہاں پہ غسل دیا گیا۔ تو یہ مقام میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں، بڑی مہربانی آپ شیئر کر دیا کریں، اور یہ لوگ مستفید ہوتے ہیں، دعائیں جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں سب کے نام لینے کو تیار ہوں، مولا صاحب کے اس مقام پہ نام لوں گا، ملک ریاض صاحب بحرین سے، علی رضا حسینی، جوید علی۔ تو یہ وہ مقام ہے ناظرین جس مقام پہ مولا سجاد علیہ السلام نے ٹھوکر ماری اور پانی جاری ہوا، یعنی چشمہ جاری ہوا۔ تو اس مقام پہ یہ دیکھیں معجزات، کسی کو اگر شک ہو نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹھوکر ماریں اور پانی جاری ہو جائے، تو کسی کو شک ہو، جو رسول خدا ان کا نانا ہے حسین ابن علی کا، جو ان کے اجداد تھے، ان کو بھی لوگوں نے کہا تھا نبی تب مانتے ہیں چاند کے ٹکڑے کاٹ دو، تو نبی نے اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں اب چاند کو جوڑ کے دکھاؤ، نبی نے پھر معجزہ دکھایا، چاند کو جوڑ کے دکھایا، انہوں نے کہا نہیں یہ شام اور حجاز کے لوگ آئیں گے وہ بتائیں گے تو تب ہم مانیں گے کہ یہ معجزہ ہوا ہے۔ تو جب شام حجاز کے لوگ آئے انہوں نے کہا ہاں اس ٹائم پہ چاند کے ٹکڑے بھی دیکھے ہیں، اس ٹائم پہ میں نے اپنا چاند کو جوڑتا بھی دیکھا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی نبی نہیں مانتے، جادوگر مانتے ہیں۔ تو جنہوں نے میرا بھائی ماننا ہے انہوں نے نبی کی زندگی میں بھی مان گئے تھے، نبی کو بغیر دیکھے بھی مان گئے، اور جنہوں نے نہیں ماننا، نبی کے معجزہ دیکھ کر، جن کی جد کا معجزہ دیکھ کر لوگ نہیں مانے، تو ان کی اولاد کا کہ لوگ جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے کیا، تو جنہوں نے بغیر دیکھے ان کے کہنے پہ سب کچھ مان گیا۔ تو اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ناظرین دشمن خود دیکھ رہا ہے، دشمن خود دیکھ رہا ہے، معجزات ہو رہے ہیں، کرامات ہو رہے ہیں، کیا یہ معجزہ نہیں ہے بغیر بدن کے نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کرنا؟ اسی لیے یہ ناطق کے قرآن ہے، وہ صامت قرآن ہے۔ صامت قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے خاموش، جو بولتا نہیں ہے قرآن، وہ جو ورقوں پہ لکھے ہوئے ہم پڑھتے ہیں قرآن وہ بولتا نہیں ہے،
یہ ناطے کے قرآن ہیں، یہ بولتے ہیں. اب کسی کو شک رہ گیا؟ تمام میرے شیعہ سنی بھائی بتاؤ کہ کیا یہ آپ کی کتابوں میں روایت نہیں ملتی کہ حسین ابن علی نے نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کی، حلب میں پہنچے قرآن کی تلاوت کی، شام میں پہنچے سورۃ کہف کی تلاوت کی؟ کسی کو شک ہے؟ جو ناطق کے قرآن ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے. قرآن ان کی شان میں اترا ہے، ان کے نانے پہ اترا ہے، ان کی شان قرآن ان کا قصیدہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور بڑا دکھ لگتا ہے جن کی شان میں قرآن اتر رہا ہے، جن کا ہر فعل قرآن بن رہا ہے، اور ان کو کچھ لوگ کہیں کہ مسئلے سے بھول گئے ہیں. بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات. جن کی زندگی، جن کی نقش قدم قرآن بنتا ہے، جو فعل کرے وہ قرآن بنتا ہے. سورۃ دہر دیکھیں، قرآن سارا پڑھ کے اٹھا کے دیکھیں. ماشاءاللہ. گیا پانی پین سنگ بابے، گیا پانی پین سنگ بابے، او کھا کے تیر ولے آئے سجاد نورو. ہائے او رو پوچھ دی اکبر نے خط کوئی گلے آئے سجاد نورو. ہائے او رو پوچھ دی اکبر نے خط کوئی گلے آئے سجاد نورو. ہائے او رو پوچھ دی برچھی دے درد نالوں تیرا درد سی زیادہ. برچھی دے درد نالوں تیرا درد سی زیادہ. ایہو کہندا ٹریا جگ تو پورا نہ ہو آدھا. ایہو کہندا ٹریا جگ تو پورا نہ آدھا. ایہو آخدا سی تک بابا، ایہو آخدا سی تک بابا، راہ سگرا بین ملے آئے سجاد نورو. ہائے او رو پوچھ دی اکبر نے خط کوئی گلے آئے سجاد نورو. ہائے او رو پوچھ دی. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جب 16 سارے اس مقام پر لائے گئے، جس میں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ مولا غازی سرکار عباس کا سر ہے، اور مولا علی اکبر کا سر ہے، اور دیگر شہدائے کربلا حضرت حبیب ابن مظاہر اور مولا علی کے 4 بیٹوں کا سر ہے. اور اس مقام پر جب سر آئے تو عرضی طور پہ دفن کیا گیا. یزید نے اجازت دے دی کہ عرضی طور پہ ٹیمپریری طور پہ دفن کر دیا جائے. تو امام سجاد علیہ السلام نے جب دفن کرنا تھا تو سروں کو غسل دینا تھا، کیونکہ گرد و غبار جو 1600 میل نیزے کے نوکوں پہ بلند ہوتے. میں پہلے تھوڑی دیر بتا رہا تھا کہ کسی کو شک ہو یہ مقام میں معجزہ ہے. کیا یہ معجزہ نہیں؟ تمام میرے سنی شیعہ بھائی اس روایات کو پڑھتے ہیں کہ حسین وہ ہے جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا. اسی لیے ان کو کہتے ہیں یہ ناطق کے قرآن ہے. وہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ صامت قرآن ہے. صامت کا مطلب عربی میں ہوتا ہے خاموش قرآن. وہ بولتا نہیں ہے، یہ بولتے قرآن ہے. اور اس کی مثال سب آپ نے اس شام کے بازار کے اندر دیکھا کہ نیزے کی نوک پہ امام حسین علیہ السلام کی قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ثابت کر دیا کہ واقعی یہ 5 12 14 یہ ناطق کے قرآن. اس مقام پہ جب اہل بیت کا قافلہ پہنچا، 16 سروں کو غسل دینا تھا تو امام نے پانی مانگا. حجت تمام کی تھی، شمر میں نے 16 سروں کو غسل دینا پانی. تو اس نے کہا آپ کی ہر چیز تو محتاج ہے نہیں آپ کسی کے، آپ پانی جاری کریں، ہم پانی نہیں دیں گے. امام سجاد علیہ السلام نے کہا ہم اللہ کی مشیت کے پابند ہیں، نہ تیرے یزید کے پابند ہیں نہ تیرے پابند ہیں. میں حوض کوثر کے مالک کا بیٹا ہوں، اور اس میں شک نہیں ہے کہ جس کا نانا چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، چاند کو جوڑ دے. یہ اس مقام پہ امام سجاد علیہ السلام نے ٹھوکر ماری اور چشمہ جاری ہوا، اور دشمن دیکھ رہے ہیں معجزے کو. چشمہ جاری ہوا
اس پتھر میں 16 سروں کو غسل دینے کے بعد یہ چشمہ بند ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ کیا اجر دیا مسلمانوں نے کہ اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی پھر بھی ظلم میں کمی نہیں آئی، بلکہ بڑھایا، بلکہ اور بڑھایا کہ یہ تو ایسے معجزے دکھا رہے ہیں، لوگ ان کی طرف راغب ہو، اور اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار کی قبروں میں اختلافات ڈال دیا تاکہ کسی ان کے چاہنے والے کو، کسی مسلمان کو پتہ نہ چلے کہ اصل کون ہے یا نقل کون ہے۔ اتنے اختلافات، اتنی یعنی کہ دشمنی اہل بیت ان کے دل کے اندر کٹ کٹ کے بھری ہوئی تھی۔ دشمن اہل بیت نے، دشمن اسلام نے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون جائے، تو یہ نشانیاں باقی اللہ نے رکھنی تھی، یہ معجزات رکھنے تھے۔ آپ وہ پتھر ہے، اس پتھر پہ آئے پھر سے وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پتھر، یہ وہ پتھر ہے جہاں پہ 16 سروں کو غسل دیا گیا، اور جب غسل اس مقام پہ مولا سجاد علیہ السلام نے 16 سروں کو غسل دیا، اس میں مولا غازی سرکار کے سر کو غسل دیا گیا، مولا علی اکبر کے سر۔ تو ناظرین ادھر سے قافلہ جب پہنچا نا بازار کل، جو میں نے آپ کو منظر دکھایا باب سعد کا دروازہ، اس دروازے پہ جب قافلہ بازار میں تھا تو یزید کی جو بیوی تھی ہند، تھوڑا سا غور سے سننا، یزید کی بیوی جو تھی ہند، اس کی ایک کنیز تھی جس کا نام تھا رملہ، وہ جلدی سے بازار میں آئی، اس نے دیکھا کہ یہ کہاں سے قافلہ آیا ہے اور یہ بڑا دکھی قافلہ ہے، تو روتی ہوئی وہ ہند کے پاس آئی۔ تو ہند نے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ تو جو اس رملہ نے بیان کیا وہ ایک بیان میں آپ کی مرحومین کی احسان ثواب کرتا ہوں اس مقام پہ تاکہ ہمارا پرسہ ہو جائے۔ ہند پوچھتی ہے کہ رملہ کیوں روتی ہے؟ رملہ دیے ایک قافلہ آیا قیدیاں دا، وہ ایک قافلہ آیا قیدیاں دا، چند بیویاں ایک بیمارے نہ شام دا چین جان پاؤنگا، وہ ایک قافلہ آیا قیدیاں دا، ایک قافلہ آیا قیدیاں دا، چند بیویاں ایک بیمارے نہ شام دا چین جان پاؤندا۔ رملہ دیے اون پور دے وچ ایک کم سن ہے، اون پور دے وچ ایک کم سن ہے، جڑا رسیاں وچ ماٹو مان دا منگے دا جان پاؤندا، اون پور دے وچ ایک کم سن ہے، جڑا رسیاں وچ لاچارے راٹو رن دا منگے دا جان پاؤندا ہے۔ ہندا دیے جلدی دسا کیوں جا منظر ویکھ گئی، اس وقت رملہ رو رو کے کھڑی آ دیے، دو بہن بھرا ان قافلے وچ، ان کانڈے زخمی، ان کان زخمی، دو بہن بھرا ان قافلے وچ، ان کانڈے زخمی، ان کان زخمی، جڑا نیر بہندا اکھیاں چوں وہ قافلے دا سالارے، جدا بھیڑ کچیندا جان پاؤندا، وہ جڑا نیر بہندا اکھیاں چوں وہ قافلے دا سالارے، جدا بھیڑ کچیندا جان پاؤندا۔ روانی دیا گالے یزید دی بیوی ہند جلدی دے نال رملہ کو آدھی ہے، میں اس مقام دے لہوان جتے قافلہ ویکھ گئی، اور یزید دی بیوی اتھے آئیے جتے قافلہ سیدہ زینب تمام بیویاں آن، مولا سجاد جھکے کھڑے آئیں، یزید دی بیوی نو مولا سجاد نے آندھا وے کیا ہے، ہند نظر پئیے، ہند سلام کر کے آدھیے، قیدی میرا سلام ہو بھی، مولا سجاد آدھن علیہ السلام، بس مولا فرمائے دن ہند جس حد نال سلام کیتا ہی ایک دفعہ والمن سلام کر، ہند آدھیے سلام واسطے سکھدا وجہ سیدہ دا سکھدا نا وجہ سیدہ دا تیرے ہاتھ دیئے من کوئی مقد یاد کرے دن سیئے ہند تن نہیں منو میں گٹھی کے دیئے، ہند آدھیے کہہ دی دسا کیا کرک جانا، مولا سجاد بے کے فرمائے پہ ہند، اے مندری میرے باب دی جدہ لتھی آئی انگیل کٹی گئی آئی، اے مندری میرے باب مندری کوئی کھلوتی ہے یزید تن دیتی ہے، اے مندری میرے باب دی جدہ لتھی آئی انگیل کٹی گئی آئی، آئیو تو کہ ہم باد شہادت دے میرے پیو دی لا
लाश लुटी गई आई आयो लोके है बादशाह दे मेरे प्यू दी लाश लुटी गई आई होइयो मुंदेरी वाले वाले वेखण लई आया मुंदेरी वाले वाले वेखण लई थोड़ा मिन्नत करे बीमार मिन्नत करे लय जान पांदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मौला की बीमारी के सदके बीमारों को शिफा कामना अता फरमा। इस मकाम पर मेरी बहनें जितनी फैसलाबाद लाहौर से हैं इस मकाम पर चलाया मंजूर मकबूल फरमाएगा। इनके ज़िम्मे जो दुआएं हैं ये ऐसे मकाम है नाज़रीन जहाँ पे दुआएं रात अल्लाह नहीं करता, यहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं शर्तियत तौर पे कबूल होती हैं। मौला जो हमारे ज़िम्मे दुआएं लगा रहे हैं मौला सब की दुआएं कबूल फरमा। अपना सलाम हमारे भाई हसन ज़ैदी इनके ज़िम्मे जो दुआएं लगाई हैं हमारी बहनें जितनी भी दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं और जो चलते हुए इनके रिश्तेदारों ने इनके जानने वालों ने इनके ज़िम्मे दुआएं लगाई थी कि आप शाम अली की बेटी मजलूमा बेटी के पास जा रहे हैं हमारे लिए भी दुआ करना। मौला उनकी भी दुआएं कबूल फरमा। जो लाइव में देख रहे हैं मौला सब की दुआएं कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अंदर मिराब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, ये ज़ियारत करें और फिर बीबी सकीना की ज़री पे हमने जाना और बीबी उम्मे कुलसूम फिर बाद में जी हाँ बंद जी जी। मौला आप सबको खुश रखें नाज़रीन, सलामत रहें। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि मोमिनीन ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो जाएं। मौला आपको खुश सलामत रखें, मौला आपको बाद रखे जी। सब मोमिनीन के हाइतें पूरी फरमाए। कासिया मलिक मौला आपको खुश रखे, सलामत रहें। मौला आपकी हाइतें पूरी फरमाए। अली रज़ा नज़र ज़रदारी जी अली लंदन से, सफ़ीर अब्बास खुश रहें, सलामत रहें। नज़र ज़रदारी साहब को रियाज़ मलिक बहरैन से मौला आपको खुश। हाजी रहमान खुश रहें। इमरान नकवी इंडिया से मौला खुश रखे, आपको सलामत रहें। अली रज़ा शाह साहब मेरे छोटे भाई हैं, मौला इनकी हाइतें पूरी फरमाएं। भाई जी सलाम करें और फिर हमने छोटी बीबी के पास बीबी सकीना जिंदान अपना मुसाफिर मलिक जी 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 पढ़े जी मौला जी। मौला आपको खुश रखे, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको बाद रखे। ये मकाम है अभी 16 सर मकाम पे फिर चला जाता हूँ क्योंकि उस वक़्त रश था, तो अभी जाकर मैं दिखाता हूँ जी। आप करके मैं उधर पे भैया खड़ा हूँ है अभी मजलिस पढ़नी है बीबी सकीना सलवातुल्लाह, क्योंकि मैं तो दोनों बीबियों के पास हुसैन मौला की बेटी समझ के पुरसा देता हूँ। उधर जिंदान शाम में जाऊँ बीबी रुकैया के पास तो वो भी मैं बीबी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी समझ के पुरसा देता हूँ। इधर आऊँ 16 सर शुदा के पास तो इधर भी इसी तरह पुरसा देता हूँ। तरतीब से मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम 16 सरों को मदफन किया आर्जी तौर पे यानी कि टेम्परेरी तौर पे, और उसके बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जब लुट करबला कहा कि लुट करबला भी दे और सर शुदा भी दे और हमारी कैदें, जब यजीद ने कहा मैं कैदें भी रिहा करता हूँ, लुट करबला भी देता हूँ, सर शुदा भी देता हूँ, तो फिर मौला ने जसद मुबारक के साथ जाकर इन सरों को करबला में मदफन किया। लेकिन आर्जी तौर पर जितने दिन कैद रहे आर्जी तौर पर 16 सर शुदाए करबला को इस तरतीब से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मदफन किया। तो ये 16 सर शुदा का मकाम है जिस मकाम पर 16 सर शुदाए करबला जिसमें मौला गाजी सरकार का पहला सर, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का, मौला अली अकबर का, शहजादा कासिम का, मोहम्मद बिन अली का, हज़रत अली के 4 बेटे हैं, अब्दुल्ला बिन औफ का, अब्दुल्ला बिन अकील का, जाफ़िर बिन अकील का, हज़रत जितने भी यानी कि सर हैं मैं काफ़ी दफ़ा नाम ले चुका हूँ। मौला आपको खुश रखे, दिलशाद हैदर सलामत रहें, आबाद रहें सब मोमिनीन की। अभी मैं क्योंकि पहले रश था तो मैं ज़्यादा पुरसा नहीं दे सका, जिनकी तरफ से मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ सलीम भाई यूरोप से, और हमारी बहन सुकीना, हमारा भाई अली रज़ा और हमारी जितनी भी बहनें हैं सब जितने भी मेरे ज़िम्मे जिन्होंने लगाए हुए हैं मौला उनको खुश रखें, मौला उनको सलामत रखें, उनकी मरहूमीन के मौला दर्जात बुलंद फरमाए। चुम वीर दी मसशोबी मौला अब्बास का सारे इस मकाम पर चुम वीर दी मसशोबी रे आके तड़ी मौत ने कमर नेवा छोड़ी, चुम वीर दी मसशोबी रे आके तड़ी मौत ने कमर नेवा छोड़ी, चुम वीर दी मसशोबी आखे तड़ी मौत ने कमर नेवा छोड़ी, चुम वीर दी मसशोबी आखे
तेरी मौत ने कमर नीवा छोड़ी ते कुलांदा वेख के घोड़े तू मस्तूरा खाक रवा छोड़ी मौला हुसैन अब्बास दी लाश ते आए बैठे वैन करके रो रो के बैठे आदन अब्बास मैं हुसैन आबाद हुआ तेरी वतन ते कबर बनावा हसन भिरा दे नाल कबर बनावा मेरे मौला हुसैन अब्बास दी लाश ते बैठ के रो के बैठे आदन अब्बास तेरी वतन ते लाश पहुंचावा नाले हसन दे कबर बनावा तेरी वतन ते लाश पहुंचावा नाले हसन दे कबर बनावा तेरी वतन ते लाश पहुंचावा नाले हसन दे कबर बनावा तू ही है गमो खार मैडा आज तवी संगत मुका छोड़ी बात मेरे मौला हुसैन अब्बास दी लाश ते बैठे वैन करके रो के बैठे दिन अब्बास तू मेरी फौज दा जरनल है अब्बास तेरे आसरे ते मेरिया भैणा मदीना छोड़े आई रो के हुसैन बैठा है हो तेरी मौत कीता है हैरान मैं कोई गाल दा है अरमान मैं को तेरी मौत कीता है हैरान मैं को ई गाल दा है अरमान मैं को मैं जग तू सोना बसदा मेरी रौनक के उम्मत वंजा जोड़ी मैं जग तू सोना बसदा मेरी रौनक के उम्मत वंजा चोड़ी चुम वीर दी मसशो वीर आके तेरी मौत ने कमर नीवा छोड़ी शाह उठिया वीर कुंगल ला के टुरिया खाली मशकलम चाह के वदा झड़दा सैयद जा जाते पग सर तू सैन ला जोड़ी मौला ये पुरसा अपने बारगाह इलाही में मुझे मकबूल फरमा तमाम मरहुमीन जो मेरे ज़िम्मे लगे हुए हैं उनकी रूह को हदिया किया आप देखने वाले के मरहुमीन की रूह को हदिया किया मौला आपकी सारी हाजतें पूरी फरमाए वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन मुस्तफ़ीद हो जाएं मौला आपको खुश रखे मौला आपको सलामत रखे मौला आपको आबाद रखे अभी मैं बीबी सकीना सलवातुल्लाह के हरम में जा रहा हूँ अभी हम चले हैं हज़रत सकीना बिनत इमाम हुसैन वहाँ पे भी पुरसा देंगे इंशाअल्लाह सब मोमिनीन की तरफ से मौला आपको खुश जी आ जाए सब भजन भाई चले शायद भाई आप चले जाए मैं बना आप चले जाओ ग्रुप में हाँ ठीक है मैं बना يا مقام يا مقام هيدا ايه هذا البير هذا البير تمام هذا البير اللهم صل علی محمد و آل محمد اور آپ سب کو خوش رکھے چلے جی بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام وہاں پہ بھی فرصت دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناظرین آپ میرے ساتھ ہی رہیں میں نے لیکن آپ لوگ اگر چلے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں دوبارہ مولا آپ کو خوش رکھے یہ ابھی میں 16 سرشدہ کربلا پہ ہوں ہنٹر بشل جی علی رضا حسن علی سہلہ عزیر خوش رہیں سلامت رہیں آباد رہیں آئیں جی آئیں پھر آگے رش ہو جائے گا بہت زیادہ سکے لا حسن نہیں ویسے کوئی ایسی نہیں باجی کوئی ایسی نہیں ہے
रात में जॉब करती हैं? नहीं बज गया जी, ये लाइव मेरा होता है और मेरा दफ्तर है अपना ट्रैवल टूर का हमारा। अच्छा। जी तो जंग से ले हाँ जी जी हाँ नहीं नहीं, मैं इधर ही रहता हूँ ना, मैं तो 14 साल से इधर ही हूँ। विद फैमिली? हाँ नहीं है क्या क्यों विद फैमिली क्यों नहीं? खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें आप लोग सब मुमनीन, आपकी हाजत मौला पूरी फरमाए। अभी हम बीबी सकीना बिनत भाईजान आ जाए, आ जाए। फिर जनाब फिज़ा पे भी हमने जाना है। मौला आपको खुश रखे। अच्छा मैं दोबारा लाइव आ जाता हूँ जी, जनाब सकीना की मज़ार पे जाके दोबारा लाइव आ जाता हूँ।